إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی تنہائی و اکتائی خلوت و جلوت وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس دنیا میں بسایا اور ہماری زندگی کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انتظامات کیے۔ تمام مخلوقات میں سب سے منفرد بنایا، عقل و شعور عطا کیا، معزز اور مکرم بنایا، اور اس زمین پر جتنی نعمتیں موجود ہیں ان تمام نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی اس زمین پر اور اس زمین کے نیچے جتنی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ سونا، چاندی، پیٹرول، ڈیزل، اس کے علاوہ جو جو بھی نعمتیں اس زمین کے اندر ہیں ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اے لوگو زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں ہیں
ان تمام نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے تمہارے لیے پیدا کر دیا، تمہارے تابع کر رکھا ہے۔ تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں، آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری خدمت کر رہی ہیں۔ روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے، شام میں ڈوبتا ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کو روشنی دینے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کا روزی روٹی سورج سے جڑا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا روزی روٹی چاند سے جڑا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا روزی روٹی بارش سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آسمان کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں اور آسمان سے جتنی چیزیں اس زمین پر نازل ہوتی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو سیراب کرنا ہے، اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب نعمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت نام ہے بے پناہ مال و دولت کا، نعمت نام ہے بینک بیلنس کا، نعمت نام ہے چمچماتی ہوئی گاڑیوں کا، نعمت نام ہے خوبصورت گھر کا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو نعمت کا بڑا محدود تصور ہے، یہ نعمت کا بڑا مختصر تصور ہے۔ نعمت کو اگر جاننا ہے، سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ جو انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے قوم، اپنے سماج کے اندر اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، مال کے ضائع ہونے کا، مال کے برباد ہونے کا، جان کے ضائع ہونے کا، جان کے برباد ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، جسمانی لحاظ سے عافیت میں ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن کا کھانا ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا سمٹ کر کے آ چکی ہے۔ ذرا تصور کرو میرے بھائی، اگر آپ کے پاس امن و امان ہے، آپ تندرست ہے، بیماری کے شکار نہیں ہے، صرف ایک دن کا کھانا ہے، یعنی صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر اور شام کا کھانا ہے، تو گویا کہ پوری دنیا آپ کے پاس موجود ہے۔ تو ذرا تصور کرو، ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ کس انداز سے کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا کس انداز سے گانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو کھانے کے لیے سال بھر کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اتنا چاول ہے، اتنا گیہوں ہے جس سے ہم سال بھر کھائیں تو ختم نہیں ہوگا، جبکہ حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے اگر ایک دن کا کھانا آپ کے پاس موجود ہے تو گویا کہ پوری دنیا آپ کے پاس موجود ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ کرنا ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے نعمتوں سے متعلق سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اول ما یسأل به العبد یوم القیامہ یقال له الم نصح لك جسمك ونلقيك من الماء البارد،
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नेमतों से मुताल्लिक कयामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा, जो सबसे पहला सवाल बंदों से किया जाएगा, अल्लाह कहेगा अलम नुसीह लका जिस्मक, ऐ इंसान क्या हमने तुझे सेहतमंद जिस्म नहीं अता किया, वनुरबियका मिनल माइल बारिद, ऐ इंसान जरा ये बता क्या हमने तुझे ठंडे पानी से सैराब नहीं किया। मालूम हुआ कयामत के दिन इन दो नेमतों से मुताल्लिक पहला सवाल होगा। और अगर आप गौर करें मेरे भाई और दोस्तों, तो इंसान सबसे ज्यादा गैर हसास अगर किसी चीज में है तो इन्हीं दो नेमतों से मुताल्लिक है। आदमी सेहतमंद होता है, उसके जिस्म में ताकत होती है, कुव्वत होता है, खट्टा खट्टा रहता है इंसान, बसा औकात अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत के बलबूते गरीबों को परेशान करता है, गरीबों को लूटता है। याद रखें, ये जो जिस्म अल्लाह ने आपको दी है, ये जो सेहत अल्लाह ने आपको दी है, इस सेहत से मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा। इसलिए अगर आप सेहतमंद हैं तो अपनी सेहत को जायज कामों में इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेहत के जरिए कौम और समाज की खिदमत कीजिए, अपनी सेहत के जरिए अल्लाह और उसके रसूल की फरमात को दूसरों तक पहुंचाइए। यकीन रखिए अगर आपने अपनी सेहत का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपनी सेहत का नाजायज इस्तेमाल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर आपको हिसाब देना है। दूसरी चीज, वनुरबियका मिनल माइल बारिद, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह कहेगा क्या हमने तुझे ठंडे पानी से सैराब नहीं किया। पानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। आज तो हमारे पास पानी दस्तयाब है, वाफिर मिकदार में दस्तयाब है, जिसकी वजह से पानी की अहमियत का एहसास हमें नहीं होता। हम जितना चाहते हैं पानी जाए और बर्बाद करते हैं, हमें कुछ एहसास नहीं होता। लेकिन ये पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर 2 दिन के वास्ते अल्लाह ताला जमीन की जिस सतह पर पानी को रखा हुआ है उस सतह से नीचे लेकर के चला जाए तो मेरे भाई और दोस्तों ये दुनिया हिलाके बर्बाद हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लिहाजा अगर अल्लाह ताला ने आपको पानी से नवाजा है, आपके पास पानी है, तो इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुण गाइए, ताकि कयामत के दिन जब पानी से मुताल्लिक अल्लाह आपसे सवाल करे तो आप कह सके आए अल्लाह मैंने पानी की हिफाजत की है, मैंने पानी का जायज इस्तेमाल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब दे सको। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस्समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। लोगों सुनो, अल्लाह ने जो ये कान दिया है, अल्लाह ने जो ये आंखें दी है, अल्लाह ने जो ये दिल दिया है, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, अल्लाह कहता है इन तमाम नेमतों से मुताल्लिक तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। ये जो कान है जिससे हम गीबतें सुनते हैं, ये जो कान है जिससे एक दूसरे के खिलाफ बातें सुनते हैं, गलत चीजों को सुनते हैं, इस कान से मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। अगर जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे, अल्लाह के सामने झूठ बोलने की कोशिश करोगे, अल्लाह इस जुबान को ताले लगा देगा और तुम्हारी जुबान, तुम्हारे कान को क़ुव्वत गोयाई देगा और ये तुम्हारे कान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सारे राज खोल देंगे। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया वबसरा, अल्लाह ने हमें आंखें दी। ये आंख अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। जब तक इंसान के पास आंखें मौजूद होती है, इंसान को उस नेमत का एहसास नहीं होता। अगर इस नेमत का हकीकी एहसास करना हो तो एक अंधे आदमी के पास जाइए और उससे सवाल कीजिए कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। वो अंधा आदमी कहेगा कि अल्लाह ताला हमसे तमाम नेमतें छीन ले, अल्लाह हमें कुछ ना दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 2 आंखें दे दे जिससे अल्लाह की दुनिया को हम देख सकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मनाजिर को हम देख सकें, अल्लाह की निशानियों को हम देख सकें।
एक अंधे आदमी को आंखों का हकीकी एहसास होता है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, अगर अल्लाह ने आंखें दी है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं फला जगह नाइंसाफी हो रही है, फला के हक को मारा जा रहा है, फला पर नाजायज जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, आपके लिए जरूरी है कि आप फौरन जाकर के उसको रोकने की कोशिश करें, और ताकि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमारी आंखों से मुताल्लिक सवाल करे तो हम अल्लाह को जवाब दे सके, ऐ अल्लाह तूने हमें आंखें दी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा फला जगह जुल्म हो रहा था, मैंने उस जुल्म से रोका। तो मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ खैर का मामला करे। और आखिरी चीज जो अल्लाह ने बयान की, वल फुआदा, दिल। अल्लाह ने जो ये दिल दिया है ये बहुत ही अहम चीज है। ये दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से 24 घंटे काम करता रहता है। आदमी सो जाता है लेकिन ये दिल सोता नहीं है। आदमी काम में मशगूल हो जाता है लेकिन ये दिल अपना काम करते रहता है। दिल कभी थकता नहीं, अल्लाह के हुक्म से वो धड़कता रहता है, और जिस दिन धड़कना बंद हो जाए उस दिन आपका काम तमाम हो जाएगा। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, अगर फ्री में अल्लाह ने ये नेमत दे रखी है, पैसों से हमें ये दिल नहीं मिला है, तो इस दिल की कदर कीजिए। इस दिल से सिर्फ और सिर्फ वही चीज सोचिए जो जायज हो, जो अच्छे हो। बुरे चीजों को इस दिल से आप हरगिज मत सोचिए। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक रिवायत के अंदर, युअता बिल अब्द यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे को लाएगा, फयक़ूल लहू, अल्लाह उससे कहेगा, अलम अजअल लका समअ व बसरा व मालन व वलदा। 4 चीजों का तज़किरा इस हदीस के अंदर है। 2 का तज़किरा तो मैंने आयत के जरिए कर दिया, जो 2 चीजें बची हैं वो ये है मालन व वलदा। अल्लाह कयामत के दिन लाएगा, बंदा सामने होगा, अल्लाह सवाल करेगा क्या हमने तुझे माल नहीं अता किया? अल्लाह पूछेगा क्या हमने तुझे माल अता नहीं किया? अगर अल्लाह ने माल दिया है तो आप उस माल का सही इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मालों का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपने मालों को जाया और बर्बाद कर देते हैं। इस सिलसिले में आपके सामने तफसीली गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अभी भी मुसलमानों के हालात बदल नहीं रहे हैं। अभी इसी 15 डेज के अंदर की एक रिपोर्ट में आपके सामने पेश करता हूँ। महाराष्ट्र मुंब्रा शहर के अंदर एक रात के मुशायरे में एक मुसलमान भाई ने 75 लाख रुपए खर्च किए हैं, और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। एक मुशायरे के अंदर जहां अल्लाह की बातें नहीं हुई, रसूल की बातें नहीं हुई, कौम का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उसके अंदर 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। याद रखें, ये जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इन पैसों से मुतालिक सवाल करेगा। अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें अमीर बनाया था लेकिन एक बंदे को गरीब बनाया था, मैंने तुझे अमीर बनाया, तेरे अमीरी में उस गरीब का हक था, तूने दिया या नहीं दिया? क्या कहोगे? अल्लाह मैंने फुला काम कराए, मुशायरे कराए, दीगर खुराफात कराए, ये जवाब दोगे अल्लाह के यहाँ? अगर ऐसा जवाब रहेगा तो यकीन मानो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके साथ खैर का मामला हरगिज नहीं करेगा। नेमतों से मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यर्ज़ा अनिल अब्दी अन याकुलल अकलता फयहमदहु अलैया औ यशरबु शरबता फयहमदहु अलैया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा खाना खाता है, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाता है। औ यशरबु शरबता, या कोई मशरूब पीता है, पीने के बाद सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह से। लिहाजा जब भी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत का इस्तेमाल करे, कोई खाना खाए, पानी पिए,
تو ضرور الحمدللہ کہا کریں. اس سے آپ اللہ کا شکریہ بھی کر دیں گے اور اللہ رب العالمین آپ سے خوش بھی ہو جائے گا. اور یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی حفاظت نہیں کرتے, اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لوگوں سنو, اگر تم شکریہ کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے. اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ کا گاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید عطا کرے گا. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب کی وعید سنائی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ کا گاتے نہیں ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. میرے بھائی اور دوستو, ایک حدیث کے اندر ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. گھر سے نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں ابو بکر اور عمر بھی گھر سے باہر ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, اے ابو بکر اور اے عمر, تمہیں کس چیز نے گھر سے باہر نکالا؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے, گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے, اسی لیے بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی اور دوستو, نبی ہیں, نبی سے بڑا مرتبہ والا کوئی نہیں ہوتا, اور نبیوں کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ ہیں, اور صحابہ میں سب سے بہتر ابو بکر, دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. گھر میں کھانے کو نہیں ہے, گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جب پوچھتے ہیں کس چیز نے تمہیں نکالا, کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم گھر سے اس لیے نکلے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کو لے کر کے ایک انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں. انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں. انصاری صحابی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوتے, ان کی بیوی موجود ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے, دونوں صحابہ کو دیکھتی ہے, فوراً خوش آمدید کہتی ہے, اہلاً و سہلاً کہتی ہے. اللہ کے نبی اس انصاری بیوی سے سوال کرتے ہیں, صاحب خانہ کہاں ہے, گھر کے مالک کہاں ہیں؟ اتنے میں وہ آدمی میٹھا پانی لے کر کے گھر کو پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں, عمر فاروق اور ابو بکر کو دیکھتے ہیں تو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں الحمدللہ, ہمارے گھر میں آج ایسے مہمان آئے ہوئے ہیں کہ کسی اور گھر کے اندر ایسے مہمان نہیں ہوں گے. فوراً گھر کے اندر جاتے ہیں, گھر سے کھجور کا ایک گچھا لاتے ہیں جس کے اندر خشک کھجوریں تھیں اور ادھ پکی کھجوریں تھیں. اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں, صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور فوراً چھری اٹھاتے ہیں. چھری اٹھانے کے بعد جاتے ہیں بکری کو ذبح کرنے. اللہ کے نبی ان سے فرماتے ہیں کہ سنو, دودھ والی بکری کو ذبح نہیں کرنا. جب وہ بکری کو ذبح کر کے لے آتے ہیں, گوشت گھر میں بن جاتا ہے, نبی کھاتے ہیں اور ابو بکر اور عمر کھاتے ہیں. کھانے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر گھر سے نکلتے ہیں, راستے میں پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر و عمر, تم نے جو یہ نعمت کھائی ہوئی ہے, تم نے جو یہ اس نعمت کو استعمال کیا ہے, اللہ نے جو کھجور اور گوشت کھلایا ہے, قیامت کے دن اس کھجور اور گوشت سے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا. یاد رکھ لینا, تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. ذرا تصور کرو میرے بھائی اور دوستو, گھر میں کھانا نہیں ہے, دوسرے کے گھر سے کھا کے آ رہے ہیں, لیکن اتنا یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا. تصور کرو میرے بھائی اور دوستو, اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے. ہم برے ہیں, ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں, ہم بے نمازی ہیں, بہت سارے گناہ ہم سے روزانہ سرزد ہوتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ اگر ہم سال بھر کمانے نہ جائیں, سال بھر کسی سے مانگے نہ, پھر بھی ہمارا گھر چل جائے گا. تو ہمیں اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں, اللہ کا شکریہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا شکریہ اس طرح ہوگا کہ آپ جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں تو دل سے یہ اقرار کریں کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہیں. اپنے دل کے اندر سوچیں
اور دل کے اندر سوچنے کے بعد میرے بھائی اور دوستوں اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کرے. قارون اور حامان بننے کی کوشش نہ کرے. قارون ایک انسان تھا جس کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ مال و دولت دے رکھا تھا. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے قارون کے پاس اس قدر مال تھا میرے بھائی اور دوستوں کہ اس کے پاس نوکر ہوتے تھے جو اس کے خزانے کی چابیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے. اللہ نے بڑا مال و دولت دے دیا تھا. مال و دولت کی گھر میں ریل پیل تھی. لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کہتا کہ یہ جو خزانے ہیں دیکھ رہے ہو یہ سارے کے سارے خزانے میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے, اپنے تجربے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. اسے اللہ نے نہیں دیا ہے, یہ میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. میرے بھائی اور دوستوں اس طرح کی سوچ ہرگز مت رکھیے گا. اس طرح کی سوچ ہرگز مت رکھیے گا. قارون بننے کی کوشش مت کیجیے گا. اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے تو اس مال و دولت پر اللہ رب العالمین کی مہر لگانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی کام کر دیا اپنے مال کے بنیاد پر, آپ نے کوئی مسجد بنا دی, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی رفاہی کام کر دیا, کسی غریب بچی کی شادی کرا دی, تو ایسی صورت میں ہرگز کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہنا میں نے فلاں بچی کی شادی کرائی, میں نے فلاں مدرسہ بنوایا, میں نے فلاں مسجد بنوائی, ہرگز نہیں. لیکن اگر نوبت آ جاتی ہے بتلانے کی تو ایسی صورت میں کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے فلاں بچی کی شادی میں نے کر دی, اللہ کے فضل و کرم سے فلاں مدرسہ میں نے بنوا دیا, اللہ کے فضل و کرم سے فلاں مسجد میں نے بنوا دی. اس طرح کے الفاظ کو استعمال کریے گا, کبھی یہ نہیں کہیے گا کہ میں نے یہ چیز کیا ہے. قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کافروں کا طرز بیان کرتے ہوئے کہ جب ہم کافروں کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں, کوئی رحمت انہیں عطا کرتے ہیں, ان کی زندگی کو سدھار دیتے ہیں, ان کی زندگی کو سیٹ کر دیتے ہیں, تو یہ کفار کہنے لگتے ہیں یہ جو ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے یہ میری وجہ سے ہے. میرے بھائی اور دوستو یہ انسان کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ انسانوں کو دیکھ لیں, ایک انسان صبح 8 بجے نوکری پہ جاتا ہے, شام کو 5 بجے آتا ہے, صرف اور صرف 300 روپے کماتا ہے, جبکہ ایک آدمی 1 گھنٹے کے اندر 3000 سے 3 لاکھ روپے تک کما لیتا ہے. تو اس میں انسان نہ تصور کرے کہ میں نے یہ اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا, اپنی طاقت کی بنیاد پر حاصل کیا, بلکہ انسان کا تصور یہ ہونا چاہیے, انسان کا خیال یہ ہونا چاہیے کہ 8 سے لے کر 3 بجے تک کام کرنے والے کو نے 300 کمایا, اللہ نے اس کو 300 دیا, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اگر اللہ نے اگر ہم 3 لاکھ کمائے ہیں تو یہ 3 لاکھ بھی اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں دیا ہے. تمام نعمتوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیجیے. اللہ کہتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہیں جو کچھ بھی نعمتیں پہنچی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. اور نعمتیں میرے بھائی اور دوستو اس دنیا کے اندر زیادہ دن تک موجود نہیں رہتی. اگر شکر پایا گیا, اللہ کی تعریف پائی گئی, اللہ کو گنگایا گیا, تو ایسی صورت میں نعمتیں تا دیر موجود رہے گی. اللہ کو ٹھکرایا گیا, اللہ کا انکار کیا گیا, اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کیا گیا, اللہ دھیرے دھیرے نعمتوں کو چھین لے گا. صرف اور صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں, وہ بھی مکہ کی. مکہ سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک بستی کی مثال بیان کی جاتی ہے. وہ بستی پرامن تھی, مطمئن تھی, پوری دنیا سے رزق اس بستی کے اندر پہنچتا تھا, لیکن اس بستی کے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بستی پر بھوک مسلط کر دیا. سعودی عرب کو دیکھ لیجیے آپ, 40 سال 50 سال پیچھے جائیں, آپ سعودی عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. خانے کعبہ کے جو امام ہوتے تھے ان کی جو تنخواہ بنتی تھی اسی ہندوستان سے چندہ ہو کر کے جایا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سعودی عرب کے اندر اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا, وہاں پیٹرول نکلا, جس کی وجہ سے آج سعودی عرب مال و مال ہے.
सऊदी अरब मालदार देश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतें नवाजी, पहले कुछ नहीं था, तनख्वाह इसे हिंदुस्तान से जाया करता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी किसी भी इंसान की हालत को बदल सकता है, इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखनी चाहिए। जो लोग नाशुक्री करते हैं, सब कुछ मिलने के बाद अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह उनकी नेमतों को छीन लेता है। मैंने अभी एक वाकया पढ़ा है कि एक औरत थी, बस 2 मिनट का वक्त दीजिए, एक औरत थी, उस औरत ने अपने बच्चे के टॉयलेट को रोटी के एक टुकड़े से साफ कर दिया, रोटी के एक टुकड़े से साफ कर दिया। अल्लाह ताला नाराज हुआ, और इस कदर नाराज हुआ कि उस औरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भूख मुसल्लत कर दिया। और नौबत ये आ गई कि उस औरत ने जिस रोटी के टुकड़े से अपने बच्चे के टॉयलेट को साफ किया था, उसी रोटी के टुकड़े को उठाकर दोबारा उसने खाया। तो अल्लाह ताला हालात को बदल सकता है। अल्लाह की नेमतों के साथ खिलवाड़ करोगे, अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं होगा, खाना खाओगे, आधा गिराओगे, इधर उधर फेंकोगे, अल्लाह नेमतों को छीन लेगा। अगर अल्लाह ने आज आपको दिया है, इसी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास, अभी 21वीं सदी की बात है मेरे भाई और दोस्तों, इसी दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके पास खाने के लिए चावल नहीं है, जानवरों को पकड़ते हैं, उसी जानवर को चीरते हैं और उसी को खा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसकी कदर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेमतों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा, आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अला जल्ल व अकबर।